اعتراض کرتا ہے تو اس سے کہے پہلے سورہ یاسین کی تفسیر پڑھے، سورۃ الکہف کی تفسیر پڑھے، اس کو پتا چلے گا۔ بعض لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ انہیں اب اعتراض کے سوا کچھ سمجھ نہیں آتا، انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا، کہتے ہیں یہ کرامت کس سے ہے، یہ کہانی ہے، یہ گڑی ہوئی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے۔ ہم کہتے ہیں نادان ہو گئے۔ اللہ اکبر، کیا قرآن میں کرامتوں کا تذکرہ نہیں؟ پہلی بات تو یہ کہتے ہیں قرآن میں کرامت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں پھر تبیان لکل شیء کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز کا بیان اس میں موجود ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر خشک طری کا بیان اس کے اندر موجود ہے، تو کرامت کا بیان کیوں موجود نہ ہوگا؟ اللہ اکبر، کرامت کا بیان کیا موجود ہے؟ اللہ اکبر، یہ بھی واقعہ نہیں بیان کرتے، صرف اشارہ دیتے ہیں نوجوانوں کے لیے۔ قرآن کی تفسیر اٹھا کے پڑھنا۔ جب بلقیس آنے لگی تو جناب بلقیس کی آمد پر سلیمان علیہ السلام تخت بلقیس کو منگانا چاہتے تھے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون لائے گا تخت بلقیس؟ تو ایک جن جس کو عفریت کہتے ہیں وہ اٹھ کر کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں لاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کتنے وقت میں؟ تو کہا کہ میں آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے لاؤں گا۔ آپ کی محفل طلوع آفتاب کو شروع ہوتی تھی اور زوال سے پہلے پہلے ختم ہو جاتی تھی، تو اس نے کہا کہ میں لاؤں گا، یعنی آدھے دن میں اس نے لانے کی بات کی۔ کہاں سے؟ یمن سے، ملک شام۔ اللہ اکبر، تخت بلقیس اس نے آدھے دن میں لانے کی بات کی۔ حضرت سلیمان نے کہا بہت دیر ہوگی، اس سے پہلے جاتا ہوں۔ تو حضرت آصف بن برخیہ جو اس امت کے ولی تھے، انہوں نے فرمایا حضور میں لے آؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کتنے وقت میں؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لا کر کے پیش کر دوں گا۔ آپ مجھے بتائیں، قرآن مقدس کی بات ہے، قرآن کی تفسیر کی بات ہے، ابھی میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی، ابھی میں نے آپ کو کسی بزرگ کا حوالہ نہیں دیا، ابھی قرآن اور قرآن کی تفسیر کی بات ہو رہی ہے مسلمانوں۔ اللہ اکبر، اب آپ مجھے یہاں بتائیں، میں تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کا امتی ولی آصف بن برخیہ کہتے پلک کے جھپکتے یمن سے ملک شام لو تخت لانا ہے، اس کا مطلب یہاں سے ہٹے بھی نہیں اور تخت بلقیس پلک کے جھپکتے لا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہاں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ حضرت آصف نے پوچھا محلہ کون سا ہے، محل کہاں ہے، علاقہ کہاں ہے، کون سی گلی میں محل ہے، کچھ نہیں پوچھا، اس لیے کہ خدا جس کو اپنا ولی بناتا ہے اس کے سامنے کائنات کو رکھ دیتا ہے، اس لیے کہ جس کو تم دوست بناتے ہو اپنے سارے راز اس پر کھول دیتے ہو، تو خدا جس کو دوستی کا مقام عطا کرتا ہے اس کے منصب کے اعتبار سے اس کو اپنے رازوں سے آگاہ فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اور قرآن کہہ رہا ہے آصف بن برخیہ نے تخت بلقیس پلک کے جھپکتے لا کر پیش کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یعنی جو امتی ہوتا ہے ولی، اس کی کرامت نبی کے معجزے کا مظہر ہوتی ہے۔ نبی جس شان کا ہوگا اسی شان کی ولی کی کرامتیں ہوگی۔ اب آپ مجھے بتائیں، آصف امتی ہے، اولاد سلیمان نہیں ہے، جب سلیمان کی امتی کا یہ مقام ہے تو محمد الرسول اللہ کا امتی بھی ہے اور ان کی اولاد بھی ہے، غوث اعظم کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ نعرہ تکبیر۔ اگر پلک کے جھپکتے تخت بلقیس، اگر پلک کے جھپکتے تخت بلقیس وہ لا کر کے پیش کر سکتے ہیں تو پلک کے جھپکتے شیخ عبد القادر جیلانی کسی کی مدد کریں تو تکلیف کیا ہے؟ اور پھر یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، جب لوگ بریلی کا نام بھی نہیں جانتے تھے اس وقت محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی شورِ آفاق کتاب اشعت اللمعات میں لکھتے ہیں کہ 4 ولی دنیا میں ایسے ہیں جو زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں اپنی قبروں سے، ان میں سے شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہے۔ یہ عبدالحق محدث دہلوی لکھ رہے ہیں اشعت اللمعات کے اندر کہ زندوں کی طرح اپنی قبر سے تصرف کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات آپ سے عرض کروں، قرآن نے آصف بن برخیہ کی شان بیان، توجہ کرنا، کیا شان بیان کی؟ جس آصف بن برخیہ نے تخت بلقیس کو پلک کے جھپکنے سے پہلے لا کے پیش کیا، اللہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ کتاب کا علم رکھتے تھے۔ توجہ کرنا، کس کا علم رکھتے تھے؟ کتاب۔ اس دور میں کتاب کون سی تھی؟ اس کتاب کا نام تھا زبور۔ اس دور کی کتاب کیا تھی؟ زبور۔ اور علماء سے پوچھیں
جیسے فضیلت نبوت کی ہے، ویسے فضیلت ان پر نازل ہونے والی کتابوں کی۔ نبی جس شان کا معجزہ اس شان کا، نبی جس شان کا کتاب اس شان کی، نبی جس شان کا نسب اس شان کی۔ آپ دیکھیں، غور فرمائیں، توجہ کریں۔ قرآن کہتا ہے آصف نے، حالانکہ ان کا نام نہیں لیا لیکن تفسیر میں نام موجود ہے، آصف بن برقیہ نے جو تخت بلقیس لا کر کے دیا تو ان کو علم کس کا تھا؟ کتاب کا، مطلب زبور کا۔ جس کو علم زبور ہو، بلکہ یوں کہہ لے میرے ذوق کے مطابق، جس کو علم زبور پر عبور ہو، جس کو علم زبور پر عبور ہو، وہ بلقیس کا تخت پلک کے جھپکتے لا سکتا ہے۔ اب جس غوث اعظم کے لیے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم ان کو مدد کے لیے پکارے تو وہ روحانی طور پر مدد کر سکتے ہیں، وہاں زبور کی بات نہیں ہے، وہاں تو قرآن کی بات ہے۔ اب قرآن پر کیا عبور ہے ان کو؟ اس لیے کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جن کو ولی مانتے ہیں، صوفی مانتے ہیں، بزرگ مانتے ہیں، ان لوگوں کو کوئی قرآن حدیث آتا نہیں، کیونکہ یہ لوگ صوفی ولی بزرگ کے کس کو پہچانتے ہیں؟ بمبئی کے قبرستان میں جو گانجا چرس پیتے بیٹھے ہوئے لوگ، ان کو دیکھ کے سمجھتے صوفی کسے کہتے ہیں۔ اور ان چرسیوں کو، گنجڑیوں کو، نشیڑیوں کو دیکھ کر تم صوفی سمجھ رہے ہو۔ صوفی یہ گندے نشے نہیں کرتے، اس کو تو نشہ محبت الہی ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو حالات ہی بدل گئے، حالات بدل گئے، لوگ آج کے دور کو دیکھ کر کے قیاس کر رہے ہیں۔ تو یہ جو گندے گلیز لوگ ہیں، جو ننگے دھڑنگے پھر رہے ہیں، جو گانجا چرس پی رہے ہیں، جو کبھی جمعہ میں بھی مسجد میں نظر نہیں آتے، آپ ان کو دیکھ کر تصوف سمجھتے ہو؟ کہ جن کو کلمہ بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، عورتوں سے پیر دبوائیں، عورتوں سے مصافحہ کریں، شریعت کی دھجیاں اڑائیں، اور پھر میری قوم کہے کہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں بزرگ۔ یاد رکھنا، جاہل کو جب تم اپنا دوست نہیں بناتے تو جاہل کو اللہ اپنا دوست کیسے بنائے گا؟ میں لوگوں سے کہتا ہوں، لوگ برا بھی لگتا ہے لوگوں کو، لیکن لگا کرے کیا؟ جب تو جاہل کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتا، جاہل کو تو اپنی بیٹی نہیں دیتا، تو جاہلوں کو اللہ اپنی ولایت کیسے دے گا؟ جب چرسیوں کو، بھنگڑیوں کو تو اپنی بیٹی نہیں دیتا تو اللہ ان کو اپنی ولایت کیسے دے گا؟ ولایت کے لیے تو بڑے سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، بڑے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ ہر نمازی بھی ولی نہیں ہوتا، ہر تہجد گزار بھی ولی نہیں ہوتا، ہر عالم بھی ولی نہیں ہوتا، ہر مفتی اور محدث بھی ولی نہیں ہوتا، ہر نیک بندہ بھی ولی نہیں ہوتا۔ ولایت کے لیے ایک معیار ہے، اور بہت بلند معیار ہے۔ بلکہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک خود فرماتے ہیں، جب تک انسان میں 12 صفتیں پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک